السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹاک اور میں ہوں اعظم چودھری. دنیا بھر میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں. ایک جانب ایران اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے، دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے لبنان کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری ہے. اسٹریٹس اور ہرمز بھی ابھی تک بند ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا معاشی دباؤ کا شکار ہے. لیکن جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ امریکہ کے کسی صدر کا 9 سال بعد چائنا کا دورہ کرنا ہے. 2 سپر پاورز کی میٹنگ. اس سے پوری دنیا کے اندر کس قسم کی حالات پیدا ہو رہے ہیں، کس قسم کے معیشت کے اندر یا دنیا کے حالات کے اندر تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دورے میں امریکہ نے کیا حاصل کیا اور چین نے کیا حاصل کیا، اور اس جنگ کے حوالے سے دونوں ممالک یہ جو ملاقات ہے یہ کتنی سگنیفیکنٹ ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر بابر صاحب ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں. ان کے ساتھ ساتھ سابق سفیر ہیں جناب غلام مسعود بلوچ صاحب. دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے. اس وقت پوری دنیا کی نظریں چین اور امریکہ کے دورے پر لگی ہوئی ہیں. اس دورے کا حاصل وصول کیا ہے؟ دونوں ممالک کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ابھی تک ہمیں تضاد نظر آ رہا ہے. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اچیو کیا، لیکن چائنا کی جانب سے اس کی کوئی تصدیق نہیں ابھی تک کی جا رہی کہ 200 بوئنگ طیارے وہ خریدنے جا رہا ہے، یا وہ وہاں پہ اور باقی جو تجارتی معاہدے ہوئے ہیں ان کو عملی شکل کیسے ملے گی، یا چین نے اس دورے کے اندر کیا فائدہ حاصل کیا. میں چاہوں گا کہ ذرا آپ تفصیل کے سائز کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے. بہت شکریہ جی. امریکی صدر اس لیے زیادہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس دورے کے متعلق زیادہ ایکسائٹڈ بھی وہی تھے. انہی کو ایکسائٹمنٹ تھی. دورہ بہت پہلے شیڈیول تھا. اس وقت ایران اور امریکہ کی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی. جب جنگ شروع ہوئی تو بہت سارے کوشچن مارکس اس کے اوپر ریز ہو گئے. بیچ میں شیوی کیا سرائیاں اتری کہ شاید دورہ نہ ہو. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ اور چین کی ایک تناؤ تو رہتا ہے ان کے آپس کے تعلقات میں، جس کی بنیادی ریزن ہمیں پتہ ہے کہ چین دنیا کی بھی سب سے بڑی معیشت ہے. تو معیشت آج کل سب کو ڈکٹیٹ کرتی ہے. معیشت جس کی ٹھیک ہے، اسٹرانگ ہے، وہی آج کل سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے. پھر امریکی صدر یہ چاہتے ہوں گے کہ جی چین کے دورے سے پہلے وہ ایران کے ساتھ کوئی جنگ بندی کا معاہدہ ہو جائے، تاکہ چین جاتے ہوئے جا کے وہاں پر کوئی بہتر پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے ساتھ جا سکے. لیکن اس میں ان کی اپنی بھی اس طرح سے کوشش نہیں تھی. اگر وہ کوشش کرتے تو معاہدہ تو ہو ہی جاتا. ابھی جہاں تک اس دورے کا تعلق ہے، میں آئی پرسنلی فیل کہ چین اور امریکہ کو جو آپ نے تناؤ کی بات کی، اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ دونوں کی اپروچ ڈیفرنٹ ہے. چین دنیا میں ہر وقت ڈکٹیٹ کرتا ہے، ایڈوکیٹ کرتا ہے ڈیولپمنٹ تھرو کنیکٹیوٹی، تھرو کمیونیکیشن، آپس کے تعلقات، معیشت میں بہتری، انویسٹمنٹس اور تنازعات سے دور. ہر ملک کو زندہ رہنے کا حق ہے. ہر ملک کی سلامتی اور سالمیت کی ہر کسی کو رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور اس کا سب سے ثبوت یہ ہے کہ چین کا اتنا پرانا تائیوان کے ساتھ ایک تنازع ہے. چین اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کبھی بھی نہیں کر سکتا. چھوٹا سا تائیوان ملک ہے، لیکن چین نے آج تک تائیوان کے خلاف جارحیت نہیں کی. حالانکہ وہ چاہیں تو ایک دن کی بات ہے تائیوان نے کدھر جانا ہے، کیونکہ چین کی اپروچ ڈفرینٹ ہے. اور یہی بات چین امریکہ کو بتاتا ہے. ہم نے سب سنا کہ اس دورے کے دوران چینی صدر نے بھی امریکی صدر کو یہی کہا کہ آپس میں کمیونیکیشن بڑھائیں، تنازعات سے دور رہیں، ڈیولپمنٹ کی بات کریں. امریکہ کی اپروچ ڈیفرنٹ ہے. وہ دنیا میں اجارہ داری چاہتا ہے. وہ دنیا میں تھرو یوز آف فورس اپنی ہر جگہ امپورٹنس قائم کرنا چاہتا ہے. دنیا میں اس نے بیسز بنائے ہوئے ہیں مختلف ریجن میں. اس کا زور تنازعات کو طاقت کے ذریعے حل کرنے کی طرف زیادہ ہوتا ہے. وہ کانفلکٹ کا حصہ خود بن جاتے ہیں. ان کی تاریخ ہی یہ رہی ہے. اور ابھی بھی دیکھ لیں جو غزہ میں ہوا یا جو ابھی ایران میں ہو رہا ہے، امریکہ اس میں براہ راست ملوث ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے دونوں کی اپروچ میں. جب تک یہ بنیادی فرق دور نہیں ہوگا اس وقت تک تعلقات میں قربت آ ہی نہیں سکتی. اور فرق دور چین نے نہیں کرنا. انہوں نے اپروچ بدل کے تو کانفلکٹ کی طرف نہیں آنا. امریکہ نے اگر بدلنی ہے تو وہی بہتری لا سکتے ہیں. اس لیے اس دورے میں کوئی میجر بریک تھرو تو میں اپنی ذات کی حد تک میں کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. بریک تھرو کیسے اس میں ہو آپ نے دیکھ لیا. ہاں کچھ جہاں تک معیشت کا تعلق ہے، چونکہ امریکی صدر جو وفد لے کے گئے تھے اس میں اکانومسٹ بھی تھے، بزنس مین بھی تھے. کچھ مہینوں تک ایلن مسک کو سائیڈ لائن کرنے کے بعد اس لیے ساتھ لے گئے کہ ظاہر ہے آئی ٹی کا دور ہے اور چین کی اس میں بہت ڈیولپمنٹ ہے. بالکل، اور ایک بڑی کمپنی ہے. اس طرح کا
कंपनी है बहुत बहुत बड़ी, तो उसमें कोई इन्वेस्टमेंट वो चाह रहे होंगे। तो अभी तक आपने दुरुस्त फरमाया, जो अमेरिका दावे कर रहा है कि इस दौरे में ये एग्रीमेंट्स हुए हैं, चीन की तरफ से उसकी तस्दीक नहीं है, कोई जॉइंट कम्युनिके के भी इस तरह का रिफ्लेक्ट नहीं करता। जब तक चीन की तरफ से तस्दीक नहीं होती उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि जी ये दौरा उस हिसाब से भी कामयाब है जो क्लेम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट कंड्यूसिव बनाने पड़ते हैं दौरों में कुछ हासिल करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली अमेरिकी सदर वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बना नहीं सके, और जिन इन्वायरमेंट को क्रिएट करके वो चीन गए थे, उन इन्वायरमेंट में चीन कभी भी आपकी तरफ उस तरीके से दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता। तो ये एक और डायरेक्ट क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी है। आपने हुर्मज का अमेरिका ने ब्लॉकेट किया हुआ है, वहां से चीन की मेजर तजारत होती है। चीन ने ये तो कहा है कि आपने हुर्मज खुली रहनी चाहिए, इस पे दोनों का इत्तेफाक भी हुआ है। और लेकिन आपने हुर्मज तो बंद तो अमेरिका ने की हुई है ना जी। जी चीन के बिल्कुल। जहाज ईरान ने तो कल भी गुजरने दिए हैं। फिर ये क्लेम किया गया कि चीन, अमेरिकी सदर ने कहा कि चीन का हमारे साथ आह्वान किया कि ईरान को जौहरी हथियार कभी नहीं बनाने चाहिए। तो ईरान तो खुद कहता है हम जौहरी हथियार नहीं बनाना जी। चाहते, हम तो कभी जौहरी हथियार बनाने का हमारी कोशिश या इस तरीके से हमारा इरादा था ही नहीं। हम तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के जेर असर उनके कानून के मुताबिक रह के पुरअमन प्रोग्राम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी बातें जो है इसमें बहुत सारे कंट्रडिक्शंस है, इसलिए एक्साइटमेंट इन्होंने खुद ही क्रिएट की हुई थी दुनिया की तरफ से। एक एक्साइटमेंट थी, वो ये एक्साइटमेंट थी कि शायद इस दौरे के बाद कोई पायदार अमन के लिए कोई मुआहदा हो जाए चीन के कहने पे या चीन के दबाव पे या चीन के इसरार पे, और या चीन बीच में बराह रास्त रोल अदा करे। चीन इनडायरेक्ट रोल तो अदा कर रहा है, पाकिस्तान चीन को हर चीज पर ऑन बोर्ड लिए हुए है। चंद दिन बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर भी चीन जा रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन भी चीन आ रहे हैं। तो वहां पर चीन की अहमियत तो दुनिया में हर आए दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। और उसकी बुनियादी रीजन चीन का वो स्टांस, वो अप्रोच है, एंड दैट इज डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी। बिल्कुल ठीक है। बड़ी डिटेल से आपने बताया। बलोच साहब, ये दोनों ममालिक के मबैन क्या एक सिर्फ जो बिज़नेस फर्स्ट की बात की जा रही है, कारोबारी एक दौरा था, या वाकई दुनिया के अंदर कोई अमन लाने के लिए इस खित्ते के अंदर जो इस वक्त जंग जारी है उसको बंद करवाना मकसूद था? क्योंकि अगर हम स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ की तरफ देखते हैं तो उस पर तो अमेरिका ने, सदर ट्रंप ने सिर्फ जाते जाते ये कहा कि वो चीन राज़ी है स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ खोलने के लिए, उसको तो खोलने के लिए पूरी दुनिया राज़ी है। आप क्या समझते हैं कि मेन मकसद क्या था? अपने तजारती जो कंपनियाँ हैं उनकी तजारत बढ़ाना, या दुनिया के अंदर अमन लाने के लिए चीन की सपोर्ट हासिल करना? शुक्रिया। देखिए, बजाय कि मैं डिफाइन करूं कि इसकी क्या अहमियत है दौरे की, लेट्स कोट नो लेस देन द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना मिस्टर शी। उन्होंने किस तरह डिस्क्राइब किया? उन्होंने कहा कि ये सबसे कॉन्सिक्वेंशियल, यानी बहुत सारे असरात रखने वाला, मुतासर करने वाला दुनिया को दौरा है। और दुनिया हमारी तरफ देख, द वर्ल्ड इज लुकिंग एट अस। इसका मतलब है इतने इसके दूर असरात हैं कि पूरी दुनिया ने आंखें बिछाई हुई हैं कि ये दोनों लीडर साहिबान क्या क्या बात करते हैं, उसके नतायज क्या निकलते हैं। वो रीजंस ये है कि यही दो इस वक्त ताकतें हैं जिनके पास इकोनॉमिक पावर भी है, मिलिट्री पावर भी है और डिप्लोमेटिक क्लाउड भी है। उसके बाद खत्म नहीं हुआ, जो उसका पंच लाइन था, दैट इज इन माय व्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ दिस दौरा। और वो ये था, उन्होंने कहा, उन्होंने एक पुराने हिस्ट्री, 500 साल पुराना एक है मिस्टर थ्यूसिडिस, वो रोमन जमाने की बात करता है जब रोमन्स और ग्रीक लड़ते थे, या वो जो सिटी स्टेट्स थी स्पार्टा और बाकी। तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई राइजिंग पावर चेंज होता है, एग्जिस्टिंग पावर को चेंज करता है, तो ला महाला वहां लड़ाई होती है। और उसने वो और उसको फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 500 साल की पुरानी जितनी भी बड़ी बड़ी जो लड़ाइयाँ होती उनको एग्जामिन किया गया, तो 20 में से 12 से 15 लड़ाइयों पे मुंजमद हुई जो कॉन्फ्लिक्ट थे। तो मिस्टर शी ने कहा कि वी कैन अवॉइड, दे कॉल इट ट्रैप, वो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि बातचीत करें, कम्युनिकेशन करें। इसका मतलब ये जो मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि हमारे नौजवान भी बैठे होंगे, स्टूडेंट्स भी बैठे होंगे, आपके इतने अच्छे प्रोग्राम को देख रहे होंगे, कि इस वक्त दुनिया एक ट्रांजिशन में है।
फ्रॉम ए यूनिपोलर वर्ल्ड टू ए मल्टीपोलर वर्ल्ड, और उसमें दो बड़े एक्टर जो कि डिफाइन करेंगे कि ये कैसा हो, कॉन्फ्लिक्ट वाला हो या यूनिपोलर को ही रहना है, या देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक जो है वो परमानेंट ट्रांजिशन। और एक और जो बात उन्होंने इसमें वाज़ह की जो कि समझने वालों के लिए इशारा है, जिसमें कि हम, चाइना इज द नेक्स्ट पावर, ग्लोबल पावर टू बी, तो हमसे बात कीजिए। जब उसने ये कहा कि ट्रांजिशन परमानेंट हो सकती है, इसका मतलब है ही इज पुटिंग अ क्लेम ऑन द नेक्स्ट बर्थ ऑफ द ग्लोबल लीडरशिप, और जायज भी है, क्योंकि देखिए आज अगर हम पैमाने देखें कुव्वत के, तो वो तकरीबन जो चाइना है उस पे पूरा उतरता है। उसके पास टेक्नोलॉजी है विच इज द डिटर्मिनिंग फैक्टर, और टेक्नोलॉजी सिर्फ एक लफ्ज नहीं, उसके पीछे पूरा एक निज़ाम है कि आपके पास कितने रेयर अर्थ्स हैं, कितने आपके पास पेटेंट्स हैं, कितने आपके पास R&D में 250 बिलियन से ज्यादा इस वक्त खर्च कर रहा है चाइना, और मेरे ख्याल दुनिया में फर्स्ट है या सेकंड है, बल्कि अमेरिका से बढ़ गया है पेटेंट्स के अंदर। फिर उसके बाद फिर ये कि उसकी अपनी रिजिलियंस अपने सिस्टम की कितनी है, पर कैपिटा में भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, यस, और फिर ओवरऑल जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है, जीडीपी क्या है, सो ऑलमोस्ट इज कैचिंग अप। और फिर सबसे अहम कि डिप्लोमेटिक क्लाउड क्या है। दिस इज द टाइम, द वीकेस्ट टाइम ऑफ अमेरिका। ट्रंप ने अपनी पॉलिसीज की वजह से अमेरिका को इस वक्त डिप्लोमेटिकली, इन माय असेसमेंट एंड इन असेसमेंट ऑफ सेवरल एनालिस्ट, अकेला कर छोड़ा है। इट इज द मोस्ट लोनलीस्ट टाइम डिप्लोमेटिकली ऑफ अमेरिका। इन हालात में ये आपका हो रहा है समिट, और साथ एक बहुत बड़ी जंग लड़के आया है उसके पड़ोस में, जिसके ऊपर चाइना का डिपेंडेंस था फॉर ऑयल। तो एक लिहाज से ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा सेंसिटिव दौरा था, और बड़ा सिग्निफिकेंट है, और इसको याद रखा जाएगा एज ए डिफाइनिंग एक लिहाज से visit by the president of USA as it was in 1971। वो पाकिस्तान ने उसको फैसिलिटेट किया, और उस वक्त चाइना और अमेरिका ब्रिज बनाया पाकिस्तान ने उनके लिए, जिसके बाद चाइना दुनिया के नक्शे पे उभरा, अपनी जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो सीट थी वो ली, और वो एक अब जो है उसी अमेरिका को एक लिहाज से वो प्लेस लेना चाहता है। बिल्कुल लेकिन ठीक हो गया। इस वक्त रोल रिवर्स हो गए हैं, तो अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। उसमें बहुत सारे इफ्स और बट्स हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में इसका, मेरे नज़र में सबसे अहम जो पहलू है इस दौरे के, वो ये है। ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब, अभी अपना बलोच साहब ने बात की है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ जो शिफ्ट है वो नज़र आ रहा है। अच्छा, अमेरिका तो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो दुनिया जो है वो नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जाए, मल्टीपोलर की तरफ जाए। अच्छा, ये अब इस दौरे को क्या हम अभी हम समझे कि ये एक सर्द जंग का ख़ात्मा होने जा रहा है, या तूफ़ान से पहले की खामोशी हम इसको समझ सकते हैं? एक तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर ज़रूर रोशनी डालिएगा। दूसरा, जिस तरह आपने बात की कि दोनों ममालिक की सोच में तज़ाद है, पॉलिसीज़ में तज़ाद है। अमेरिका जहरियत चाहता है, अमेरिका ताकत के ज़रिए कंट्रोल चाहता है, जबकि चाइना बिज़नेस के ज़रिए, अफ़हाम तफ़हीम के ज़रिए वो दुनिया के ऊपर राज कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जाते हैं तो चाइना जो है वो मल्टीपोलर को सपोर्ट करेगा? देखिए, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, मल्टीपोलर, यूनिपोलर और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये अभी हम काफी देर से सुन रहे हैं। सोवियत यूनियन के फॉल के बाद से कोल्ड वॉर वाली कैप्चर तो काफी हद तक खत्म हो गई, और हम जो कहते हैं दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है। बेसिकली ये अमेरिका को जब हम देखते हैं, और जो हम कहते हैं ना जी कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, एक्चुअली वो ताकत उसको जो मिलती है वो उसकी मिलिट्री ताकत की, फौजी ताकत की वजह से है। मैशत तो इसमें कोई शक नहीं, जैसे बलोच साहब भी फरमा रहे थे, चाइना की मैशत ने तो अमेरिका को क्रॉस कर लिया है, और मैशत आज का डिटर्मिन करती है
کہ آپ کی امپورٹنس کیا، آپ کی اہمیت کیا ہے دنیا میں. لیکن چونکہ امریکہ ایک بڑی فوجی طاقت ہے بھی ہے اور ڈسپلے بھی کرتے ہیں. چائنا خود کافی بڑی ایک ان کی فوج ہے، بڑی پیپل لبریشن آرمی، دنیا کی بہت بڑی فوج ہے تعداد کے لحاظ سے بھی. چائنا ویپنری میں، چائنا نیم اینی تھنگ آپ نے دیکھ لیا، ایئر کرافٹ میں اور گنز میں اور میزائلز میں چائنا امریکہ سے کم نہیں ہے. وہ ٹرمنالوجی اور ٹیکنالوجی ڈفرینٹ ہے، بٹ ایکچولی چائنا چونکہ ڈسپلے نہیں کرتا، وہ کانفلکٹ میں آتا نہیں ہے دنیا کے مختلف ریجنز میں، اس کے کوئی بیسز نہیں ہے، وہ ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا. امریکہ یہ کرتا ہے، اور آپ کو جو فوجی طاقت ہے، ملٹری طاقت ہی آپ کو ایکچوئل طاقت دیتی ہے. پچھلے سال دیکھیں ہم نے ہندوستان کو شکست دی، اس کے بعد دنیا ہی ہمارے لیے بدل گئی. بالکل. پاکستان کی اہمیت دنیا میں ڈفرینٹ ہوگی، پاکستان کی ریلیونس دنیا میں بہت ڈفرینٹ ہوگی، کیونکہ آپ نے ملیٹریلی پروو کیا. تو اس لیے امریکہ کی طرف لوگ زیادہ دیکھتے ہیں، اور وہ جھگڑوں میں، کانفلکٹ میں پڑنے کی بجائے، ریزالو کرنے کی بجائے کانفلکٹ کا حصہ بن جاتے ہیں. ابھی پچھلے دو آپ دیکھیں دہائی امریکہ خود حصہ رہا ہے. تو چائنا تو جہاں تک ملٹی پولر ورلڈ کا تعلق ہے، چائنا کو کیا اس میں، چائنا تو بڑا خوش ہوگا. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا، اور ایمبیسڈر صاحب بھی یہی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چائنا امریکہ کی اپروچ میں بہت فرق ہے. امریکی صدر کا جو دورہ 2 دن کا تھا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ٹینٹیو تھے. ان کی باڈی لینگویج، وہ کانفیڈنٹ باڈی لینگویج ہے، وہ ان کے جو ان کو زہرانہ دیا گیا یا عشائیہ دیا گیا اس میں، یا جو تقریر کر رہے تھے، جو ان کی ریسیپشن یا سینڈ آف تھا، اس کے دوران بھی دیکھ لیں. آن دی ادر ہینڈ پریزیڈنٹ زی جو ہے، ہی واز ویری کانفیڈنٹ. انہوں نے جو کہنا تھا انہوں نے کہہ دیا. وہ اپنی باتوں میں لگی لپٹی بات رکھتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا جو سٹانس ہے، جو ان کی گفتگو ہے، چائنا کی پالیسی ہے، اس پہ کسی کو اختلاف ہو نہیں سکتا. وہ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ وی آر اے پارٹ ٹو ریکن ود، اور دنیا مانتی بھی ہے. ابھی چائنا کا جو کلاؤٹ ہے، جیسے ایمبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے، جو چائنا کا ڈپلومیٹک کلاؤٹ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، بٹ اپروچ میں ڈفرینٹ ہے نا جی. امریکہ آج تنہا ہے دنیا میں، چائنا تو قطعاً تنہا نہیں ہے. چائنا کی پالیسی اس طرح کی ہوتی نہیں ہے. امریکی صدر کی پالیسیز نے امریکہ کو، باوجود اس کے کہ وہ یونی پولر ورلڈ میں کہتے ہیں ہم سول سپر پاور ہیں، آج یہ کتنے آئسولیٹڈ ہیں. آج ان کی ریلیونس کیا ہے، آج دنیا کے کتنے ملک ان کے ساتھ ہیں. ایک اسرائیل کی باتوں میں آ کے اپنے آپ کو اتنا انہوں نے کارنر کر لیا ہے، یا اتنا آئسولیٹ کر لیا ہے کہ آج دنیا میں ان کی وہ حیثیت ہی نہیں رہی. تو یہ اپروچ بدلنی پڑے گی. یہ دورہ یاد تو رکھا جائے گا، لیکن اس دورے کے گینز کیا ہیں وہ ٹائم بتائے گا وقت آنے کے ساتھ ساتھ. بٹ چائنا ول نیور کمپرومائز آن دیز تھنگز، جو کہ چائنیز پریزیڈنٹ نے کہا بھی. اور اب دیکھیے گا ابھی نیکسٹ ویک جب رشین پریزیڈنٹ اور پاکستان کے پرائم منسٹر جائیں گے، وہاں پر بھی یہ ایران امریکہ جنگ جو ہے یہی حاوی رہے گی اس ملاقاتوں میں، گفتگو میں، کیونکہ اس کا جب تک حل نہیں نکلتا اس وقت تک دنیا اچھا اتنی ایک اس وقت. بریگیڈیئر صاحب، میرا اسی سے ریلیونٹ ایک کویسچن ہے کہ ابھی کیونکہ یہ جنگ سب سے بڑا ایشو ہے، تو کیا چائنا اس جنگ کو رکوانے میں یا اسٹریٹس اور ہارمز کو کھلوانے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے اس صورتحال کے اندر؟ نہیں، چائنا کردار تو بالکل ادا کر سکتا ہے. ظاہر ہے چائنا کے ایران کے ساتھ قریبی اچھے تعلقات ہے. چائنا دنیا کی ایک پاور ہے. چائنا کے کہیں پر گارنٹی کی بات ہے تو چائنا وہاں بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. چائنیز ٹریڈ بڑے برے طریقے سے افیکٹ ہوئی، اور آئی ایم ویری شیور کہ دورے کے دوران چائنیز پریزیڈنٹ نے بات کھل کے کی بھی ہوگی. اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے سے چائنا کو بہت مشکلات، امریکہ کو تو کوئی نہیں ہے. اس لیے چائنا اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اور آئی ایم ویری شیور کہ چائنا کردار بالکل ادا کرے گا بھی. بون آف کنٹینشن اس وقت یہی بنی ہوئی ہے، اور جسٹ فار نتھنگ، ایک غیر ضروری طور پہ امریکہ نے بلاکٹ لگا کے مسائل پیدا کر دیے. اگر یہ بلاکٹ نہ ہوتا تو شاید ابھی تک یہ معاہدہ کافی آگے تک بڑھ چکا ہوتا. ابھی آج بھی عراقی فارن منسٹر کی سٹیٹمنٹ تھی کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے ان کے جوہری پروگرام کا، اس میں بھی وے فارورڈ ہے، اس میں بھی بات چیت کرنے کو تیار ہے. تو یہ اسٹریٹ آف ہرمز، اور جب پاکستان کی ریکویسٹ پہ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کا بلاکٹ ختم کر دیا تھا، آپ کو یاد ہو جب ہمارے آرمی جی چیف وہاں جی پر گئے تھے، بالکل. امریکہ کے بلاکٹ نے وہاں پر پرابلم کریٹ کر دی ہیں، اور ابھی تک وہ ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے مسائل تو بہت بون آف کنٹینشن اسٹریٹ آف ہرمز بنا ہوا ہے. قدرتی آبی گزرگاہ ہے، قدرتی آبی گزرگاہ کو ویسے بند نہیں کر سکتے. چائنا کے ٹیریٹوریل واٹر میں ہے، چائنا کا اس پہ حق تو ہے. ابھی وہ حق کیسے استعمال کرنا ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، ورکنگ میکنزم بن سکتا ہے.
لیکن بند کرنا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. بالکل. اور بند کرنے سے تو پوری دنیا اس وقت پریشان ہے کیونکہ پوری دنیا کے اوپر ایک معاشی پریشر آ رہا ہے. اچھا اپنا بلوچ صاحب، دونوں ممالک کے اندر ایک سردموری تو پائی جاتی ہے امریکہ اور چین کے اندر. اچھا اب اس ملاقات کے بعد کوئی تھوڑا سا امید پیدا ہوئی کہ شاید اس کے اندر کوئی تھوڑی سی سردموری کم ہو. یہ بتائیے کہ پاکستان کے اوپر، اس خطے کے اوپر اس ملاقات کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ جی آئی تھنک دس ویری امپورٹنٹ کوشچن کہ میں سمجھتا ہوں ہمیں اس حوالے سے اطمینان ہے کہ دونوں قوتیں جن کے ساتھ ہمارے بڑے بیلنس ڈپلومیٹک ریلیشنس ہیں، چائنا کے ساتھ آبویسلی ہمارے بڑے اسٹریٹجک لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہیں، اس کو تو ہم مختلف طریقے سے ڈیفائن کرتے رہتے ہیں، ڈیپر دین اوشن اینڈ ہائر دین ہمالیاز. لیکن ساتھ ساتھ جو اس وقت کی ڈپلومیسی ہماری چل رہی ہے جو کہ بڑی آئیڈیل ہے اور بڑی پروفیشنل طریقے سے اور بڑی فارورڈ لکنگ ہے کہ ہم نے امریکہ کو بھی انگیج کیا ہوا ہے، اور اس حد تک کیا ہوا ہے کہ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے ٹو گیٹ این ایگزٹ فرام دس وار. یہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے کسی کا کہ آپ اتنا اعتبار کرتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ ایک دفعہ کہا، بار بار کہا کہ وی اسٹل وانٹ پاکستان ٹو کنٹینیو ٹو پلے دس رول آف اے میڈیٹر، اور یہ پوری دنیا کی آواز ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چائنا اور امریکہ کی کانفلکٹ ریزالو ہوتی ہے، یہ ٹرانزیشن سموتھ ہوتی ہے، یہ آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں امریکہ اور چائنا بجائے کنفرنٹیشن کے کوآپریشن سے چلیں گے تو ہمارے لیے تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی، بلکہ ایک لحاظ سے بیسٹ آف بوتھ ورلڈس ہے کہ ہم چائنا سے بھی جو مستفید ہوتے ہیں ان کے دوستی سے، اور امریکہ کے ساتھ بھی جو ہمارے کوآپریٹو ریلیشن شپ ہے وہ بھی ساتھ چلیں گے. دیر بی نو کانفلکٹ، کیونکہ ہمیشہ ہمارے لیے چیلنج یہ رہا ہے گزشتہ ماضی میں ہمارے کہ کس طرح سے بیلنس کیا جائے کہ کس طرف جھکاؤ ہو یا نہ ہو. اب بھی باتیں ہو رہی تھی کہ آپ بہت جھک تو نہیں ہو گئے امریکہ کی طرف جب ہم یہ میڈیشن کی بات ہو رہی تھی. کچھ تو وہ جو لوگ جو آدھا گلاس خالی دیکھتے ہیں انہوں نے تو اور بھی بہت غلط باتیں کرنا شروع کر دی تھیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے ٹوٹلی نیوٹرل آبزرور میں سمجھتا ہوں دس از دا بیسٹ ڈپلومیسی دیٹ پاکستان ہیز ڈسپلیڈ. اور پاکستان کے لیے یہ ایک دورہ جس طرح بھی ہے، لیکن کمیونیکیشن چونکہ دونوں کنٹریز کے گلوبل پاور کے درمیان ہوا ہے، ایک کمٹمنٹ بھی ہوا ہے کہ وی ول کنٹینیو دس کمیونیکیشن، اور کافی حد تک آپس میں ان کا آلموسٹ انبریکیبل جو ہے وہ ریلیشن شپ ہے. کوشش کی تھی امریکہ نے اور ایک پالیسی بھی دی کہ جی ڈی کپل فرام چائنا، بٹ دے کوڈ ناٹ. پھر دے ہیڈ ٹو سے کہ نہیں، ڈی کپل نہیں کرنا چاہتے، ہم ڈی رسک. اچھا اس میں بلوچ صاحب، کیونکہ امریکہ چائنا جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور پورے اس خطے کے اندر اس نے ون بیلٹ ون روڈ وہ ایک منصوبہ بھی اس نے جاری کیا، اور پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر سی پیک کا پروجیکٹ تھا، لیکن امریکہ اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا. امریکہ ظاہر ہے اس کی مخالفت کرتا ہے. تو کیا خیال ہے کہ اس کے بعد جب پاکستان کے دونوں ممالک کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہیں، دونوں کے ساتھ ایک برابری کی سطح کے تعلقات ہیں، تو کیا چائنا کی جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹس ہیں، پاکستان کے اندر جو پروجیکٹس ہیں، ان کے اوپر کوئی رکاوٹ تو نہیں پڑے گی؟ پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیے اصل میں سی پیک کو جو روکنے والی طاقتیں ہیں کچھ موسٹلی ریجنل ہیں، اور میں اس کا نام لینے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں محسوس کروں گا. سی پیک جو دیکھی جا رہی ہے ایڈورسلی وہ انڈیا ہے، کیونکہ وہ انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان، سری لنکا، نیپال، یہ بنگلہ دیش، یہ جو ایون میانمار تک، یہ لوگ یہ سب ان کے اسفیئر آف انفلوئنس میں ہیں. اگر ابھی نہیں تو پوٹینشیلی ہیں آگے، جب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ڈریم ہوگا کہ وہ وشو گرو بنیں گے جو کبھی بھی نہیں بن سکیں گے، ان میں ہے ہی نہیں وہ ایلیمنٹ. تو یہ وہاں سے سیبوٹاج جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں کے پی کے اندر ایکٹیو یا پیسو اپوزیشن اس کی وجہ سے آ رہی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یو ایس کا بھی اپوزیشن اسٹریٹجک لیول پہ ڈیفینیٹلی ہے. کیا اٹ ول چینج دس دور سے؟ نو اٹ ول ناٹ. وہ کوشش کریں گے کہ اپنے ڈومیننٹ پاور کو، اپنے ڈومیننٹ اسٹیٹس کو رکھیں، کیونکہ اسی سے ہی جڑی ہوئی ان کی اکانومی ہے.
جو کہ 36 ٹریلین ہے, اسی سے جڑا ہوا ان کا انڈسٹریل بیس ہے, اسی سے جڑا ہوا ان کا ڈیفینس انڈسٹریل کمپلیکس, تو جلدی دینے والے نہیں ہیں. لیکن جو بات اس سے نکلتی ہے کہ کوشش یہ ہو کہ بہت بڑا کانفلکٹ نہ ہو, یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. ڈاکٹر حسن ظفر صاحب بھی تشریف لائے, شاید مجھے سن رہے ہو. یہ تائیوان انہوں نے اس لیے ریزرو میں رکھا ہوا ہے, ڈونٹ فرگیٹ دیٹ. وہ کبھی نہ بھولیے گا آپ کہ کیوں رکھا ہوا ہے, کیوں اس کو سیٹل نہیں کر رہے, ورنہ واٹ از دیئر انٹرسٹ, وہاں کیوں نہیں سیٹل کر رہے چائنا کے ساتھ, بالکل کہ ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں گے بعد میں کریں گے. یو سی دیٹ, سو وہ اپوزیشن ہوگی, چائنا کو پتا بھی ہے کہ ہوگی, لیکن چائنا کی بصیرت, ان کی اسٹریٹجی ہمیشہ لانگ ٹرم ہوتی ہے, پیسفل ہوتی ہے, اور ایک بڑی کیلکولیشن. غلام رسول بلوچ صاحب آپ کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر بابر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ صدر ٹرمپ کے چائنا کے دورے کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی. ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, بریک کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ابھی ہم بات کر رہے تھے صدر ٹرمپ کے دورہ چین کے حوالے سے کہ اس میں کیا کھویا کیا پایا, اور اب ہم بات کریں گے دورہ چین کے ساتھ ساتھ جو ایران کی تازہ ترین صورتحال ہے, اسٹریٹس آف ہرمز کی جو تازہ ترین صورتحال ہے, یا اس دورے کے بعد کیا اس کے رزلٹ سامنے آ رہے ہیں, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے بین الاقوامی امور پہ ماہر ہیں جناب ڈاکٹر حسن ظفر صاحب, ان کے ساتھ بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں جناب ڈاکٹر عرفان صاحب. ویلکم دونوں مہمانوں کو. ڈاکٹر حسن ظفر صاحب, ایک تو اس دورے کے اوپر روشنی ڈالیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو دورہ ہے چائنا کا, اس کی کیا سگنیفیکنس ہے. 9 سال بعد کسی صدر نے وہاں کا دورہ کیا, اور اس میں دونوں ممالک نے, دونوں فریقین نے اپنے اپنے طور پر کیا حاصل کیا ہے, اور کیا اس دورے کے ساتھ ان ملکوں کے اندر جو ایک سرد موری کا ایک سلسلہ ہے, جو ان کے تعلقات ہیں, کیا وہ بھی کوئی نارمل ہونے کی طرف جائیں گے. دوسرا, خطے کے اندر جو اس وقت جنگ کی صورتحال ہے, اس کے اندر یہ اس دورے کی کتنی اہمیت ہے. اب دیکھیں, آپ سے تو ریگولرلی بات ہوتی رہتی ہے. میں نے کیا تبصرہ کرنا ہے اس دورے پہ, ٹرمپ صاحب نے خود تبصرہ کیا ہے. وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ جی میری جو انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ ایک ڈکلائننگ پاور, بائیڈن کے بارے میں کہا کہ اس زمانے میں امریکہ ڈکلائننگ پاور تھا. مطلب انہوں نے ان کے ساتھ جو ہوا ہے, یا جس طرح ان کو وہاں پہ تائیوان کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے, ایسا تو ابھی پچھلے 100 سال میں کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کسی نے کہ امریکہ کے ساتھ ایسا ہوا ہو. اس قسم کی سخت زبان کہ یہ آپ کے لیے ریڈ لائنز ہیں, یہ نہ کیجیے گا, وہ نہ کیجیے گا. امریکہ کے ساتھ کون؟ امریکہ تو سپر پاور. بالکل. بیجنگ بلا کے انہوں نے اچھا کھانا وانا کھلا کے انہیں یہ بتایا کہ اب آپ سپر پاور نہیں ہیں, اب آپ ایک اچھی پاور کے طور پہ بہیو کریں, ورنہ آپ کے لیے ہوں گی پرابلمس. اور یہ لائنز ہیں. باقی آپ نے اسٹرنگ آف پرلز وغیرہ پہ اڈے وڈے بنا رکھے ہیں, خرچہ کرنے کا شوق ہے تو آپ بنائے رکھیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان باتوں سے. تو اب یہ جتنا ان کا ملٹری پریزنس تھی ساری دنیا میں, اب یہ امریکہ کے خزانے پہ بوجھ بن گئی ہے. یہ امریکہ کے کسی ڈپلومیٹک کام نہیں آئے گی. باقی رہی اسٹریٹ آف ہرمز, اس پہ انہوں نے کہا کہ جی اس کا ہمیں بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے, لیکن اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. تو کل کا دن آپ دیکھیے کہ کل ایران نے 1.5-2 درجن جہازوں کو جانے دیا وہاں سے. جی. لیکن انٹرسٹنگ پارٹ اعظم صاحب یہ ہے کہ جانے دیا, اختیار کس کا ہے؟ ان سے پوچھے بغیر نہیں جا سکتے. اب اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں جو نئی دلی میں کل ہوا, اراغچی صاحب وہاں تھے, وزرائے خارجہ کی میٹنگ ہو رہی تھی بریکس کے, جوائنٹ سٹیٹمنٹ نہیں آ سکی. بالکل. اس لیے کہ جو ایران انسسٹ کر رہا تھا کہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیں, کنڈیم کریں, جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیں, کنڈیم کریں امریکہ اور اسرائیل کو. اب امریکہ, اسرائیل اور یو اے ای کو انڈیا کیسے کنڈیم کرے؟ وہ بات وہاں پہ تھم گئی. اب یہ بھی ایک سچویشن بن گئی ہے ادھر مڈل ایسٹ میں. لیکن اب سپوائلرز ہوتے ہیں نا گیم کے, یہ ہیں 3 سپوائلرز. یہ ہم کب سے کہہ رہے ہیں, جی انڈیا, بالکل. یو اے ای اور اسرائیل, یہ اب گیم کو سپوائل کریں گے.
امریکہ کو پریشرائز کریں گے, کوشن کریں گے, آرم ٹویسٹنگ کریں گے, ان کے لیے ایک سچویشن کریٹ کریں گے کہ اب اس کے اندر آ کے امریکہ دوبارہ پھنسے, دوبارہ یہ کھیل شروع ہو, کھیل ہوگا دوبارہ شروع, اچھا کھیل دوبارہ شروع ہوگا. اب دیکھیں نا انڈیکیشنز آنی شروع ہوتی ہیں. سب سے پہلے جیسے زلزلہ آنے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کوے اڑتے ہیں, پرندے اڑتے ہیں درختوں سے. جب حالات خراب ہونے والے ہوتے ہیں تو اسٹاک مارکیٹ اور مارکیٹ خراب ہونی شروع ہوتی ہے. آئل کی اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وزٹ سکسیسفل ہوتی اور انڈیا میں برکس کانفرنس سکسیسفل ہوتی تو آج آئل اوپر کیوں جاتا؟ مین انڈیکیٹر ہے, کلیئر انڈیکیٹر ہے. کتنا اوپر گیا جی؟ کچھ $3.25 چند گھنٹوں میں اوپر ہوا ہے. بالکل وہ 3% اس میں فرق آیا, $109 پہ آ گئی اس کی پرائس. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں ان کے بس میں نہیں ہیں. اب کریں گے کیا آگے چل کے؟ امریکہ کے پاس کیا چوائسز ہیں؟ کیا ملٹری ایکشن اسرائیل کی خاطر کرنا پڑے گا؟ اور وہ بات کہاں تھمے گی, کہاں رکے گی؟ دیکھیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ کی طاقت ہے, ملٹری پاور ہے اور ویل ٹو فائٹ بھی ہے, ایبلٹی ٹو فائٹ بھی ہے, ویل ٹو فائٹ بھی ہے. تو یہ فائٹ آئے گی ہی آئے گی دوبارہ. ایران کیونکہ اس اسٹیٹس کو کے ساتھ کیا مڈل ایسٹ رہ سکتا ہے؟ ایران کنٹرول کرے اسٹریٹ آف ہارموز, جیسے اجازت دے وہاں سے آئیں, جسے اجازت دیں وہ وہاں سے نہ آئیں, تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے, وہ تو فارغ ہو جائیں گے. بالکل. پھر انڈیا اس لیے کہ انڈیا نے جو دبئی کے ساتھ مل کے کھیل کھیلا ہے, اب تو چلیں خدا نے ہمیں وہ موقع فراہم فرمایا کہ جہاں پہ ہم یہ باتیں کھل کے کر سکتے ہیں. بنگلہ دیش کے ساتھ کیا ہو رہا تھا دبئی میں؟ مجھے ایک بنگلہ دیشی جرنلسٹ ہیں, وہاں کا اخبار ہے انڈیپینڈنٹ اور ایک دا اسٹار, اچھا ان کے جرنلسٹ, تو یہ اسی اکانومی وغیرہ کور کرتے ہیں. وہ نام نہیں بتا رہا, اب ذرا ان کے لیے تھوڑا سا پردہ رہنے دیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی بنگلہ دیش کی چائے دبئی انڈیا لے کے جاتا ہے, انڈیا کے ڈبوں میں پیک ہوتی ہے, انڈیا کے برانڈ میں وہ دنیا کو جاتی ہے اچھی چائے جو ہے, اور گھٹیا چائے واپس بنگلہ دیشی برانڈ کے ڈبوں میں ڈالی جاتی ہے جو دنیا کو سپلائی کی جاتی ہے. پاکستان کے چاول کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا. آپ جانتے ہیں انڈیا گیٹ کا کتنا نام تھا چاول کے برانڈ کا, بالکل, اس میں اچھا چاول پاکستانی ڈال کے اپنا نام بنا رہے ہیں. اور ہماری مارکیٹ خراب کی, جو ہماری طرف سے مال جاتا تھا دبئی, کیونکہ دبئی جا کے آگے ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا نا, پیکنگ بنے گی وہ ڈبوں میں لگے گا, ایسے پاکستان کی ایکسپورٹ ٹریڈ کو سبوٹاج کرنے کے لیے دبئی میں یہ کام ہوتا تھا کہ گھٹیا مال, ڈیمیجڈ مال پاکستانی ڈبوں میں ڈال کے سپلائر کو دیا گیا, جہاں سے پاکستان کی مارکیٹ خراب کی اور وہ مارکیٹ انڈیا کو پکڑا دی. یہ تھے ہمارے برادر اسلامی ملک. جی بالکل ٹھیک ہے سر, بالکل. یہ باتیں ہونی چاہیے, دنیا سنے اب کہ یہ کرتے کیا رہے ہیں. درست بات ہے ڈاکٹر صاحب, ان کا بالکل جو ان کا کردار ہے وہ سامنے آنا چاہیے. ڈاکٹر عرفان صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں اس گفتگو میں. ڈاکٹر صاحب, ٹرمپ کے دورے کے بعد ابھی ڈاکٹر حسن صاحب نے نا ایک بڑی خوبصورت مجھے بات شیئر کی کہ ان کا جو ٹویٹ انہوں نے کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, اس میں انہوں نے دورے کے بعد صرف یہی کہا کہ ہمارے پاس ایسا بال روم نہیں ہے. ایک تو انہوں نے بال روم مس کیا اور سارا ملبہ ڈال دیا پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے اوپر. دوسرا, وہاں پہ ایک باغ کے اندر صدر جو چائنیز پریزیڈنٹ تھے وہ ان کو لے کے گئے ہیں, تو ایک میڈیا اس نے خبر چھاپی کہ چائنا صدر ٹرمپ کو سبز باغ دکھاتے ہوئے. اچھا, یہ دو واقعات تھے. تیسرا یہ واقعہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ واپس جاتے ہیں تو پٹرول مہنگا ہو جاتا ہے عالمی منڈی میں. چوتھا واقعہ یہ ہوا ہے کہ بوئنگ کے 200 طیارے خریدنے کی بات کرتے ہیں صدر ٹرمپ کے, چائنا خریدے گا, اس کے شیئرز نیچے گر گئے ہیں. ان تمام چیزوں کے تناظر میں آپ ذرا اس دورے کے اوپر روشنی ڈالیے. دیکھیں جی, انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر جو آپٹکس ہوتے ہیں نا وہ بڑے سگنیفیکنٹ اور امپورٹنس رکھتے ہوتے ہیں. آپ سارے دورے کو جب آپ کی تصاویر کو دیکھتے ہیں, ویڈیوز کو دیکھتے ہو, تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ ڈونلڈ ٹرمپ نظر نہیں آیا
जो कभी ज़ेलेंस्की के सामने बैठ के डांटता है और कभी फ्रांस और स्पेन के जो सदूर या वज़ीर आज़म है उनको डांटता हुआ नजर आता है, या दीगर दुनिया का जब ये दौरा करता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, यहाँ पे ये बिल्कुल भी वो बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। और ये बॉडी लैंग्वेज ना होने के बहुत वैलिड रैशनल है, इसके पीछे लॉजिक्स हैं कि आपने गुज़िश्ता 1-2 सालों से जितने भी पॉलिसी अडॉप्ट की हैं दुनिया के अंदर तजारत को लेकर, जो आपने टैरिफ्स दुनिया के ऊपर लगाए, और उसके बाद जो सबसे बड़ा आपका जो पॉलिटिकल डिजास्टर, जो स्ट्रेटेजिक डिजास्टर जो सरजद हुआ है डोनाल्ड ट्रंप से, वो ईरान जंग के कॉन्टेक्स्ट में हुआ है। और इस जंग ने जिस तरीके से अमेरिका की जो रिलेटिव पावर थी अगेंस्ट द चाइना, वो सारी की सारी वो रिलेटिव पावर अपनी खोता हुआ आपको नजर आया। और फिर आप देखते हैं कि इस वक्त इस पूरे दौरे के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग को दोनों की जब आप बॉडी लैंग्वेज का मुवाजना करते हैं तो बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि इस वक्त एक साबका सुपर पावर का सदर है और दूसरा जो है वो इमर्जिंग सुपर पावर का एक जो सदर है। शी जिनपिंग क्योंकि उसकी विरासत के अंदर आप मो तुंग को देखते हैं, आप चुएन लाई को देखते हैं, और 1949 के बाद जब आप जो डिप्लोमेसी की हिस्ट्री पढ़ते हैं चाइना की, तो वो इतनी तगड़ी है कि आप उनका एक एक चीज की तर्जुमानी आपको चीन के जो लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो करती हुई नजर आती है। लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिका ने जहां पे मार खाई है इस दौरे में भी, और ईरान के साथ भी जितनी इन्होंने निगोशिएशन की हैं, कि इनके पास वो पाए के डिप्लोमेट्स नहीं थे, इनके पास रियल एस्टेट के जो कारोबार करने वाले लोग हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद जो है वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पर्सनालिटी नहीं है, फ्रॉम नोवेयर वो पॉलिटिक्स में आया है, वो एक अच्छा बिजनेसमैन है। हाउ टू निगोशिएट तो उसने किताब लिखी है, हाउ टू वॉर कैसे करनी चाहिए, ये उसको जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये वो सारे का सारा तनाजुर है जिसके अंदर चाइना जो है वो इस सारे दौरे में आपको एक अपर हैंड पे नजर आता है। और दुनिया का सारा मीडिया का कंटेंट का जब आप एनालिसिस भी करते हैं तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि खुद अमेरिकन मीडिया इटसेल्फ ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जितने भी दावे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए जा रहे हैं इस दौरे को सक्सेस के तनाजुर में, वो उनकी हमारे पास एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है, वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के अपने दावे हैं। और जब आप दूसरी तरफ चीन की जुबान को देखते हैं तो वो एक इंतहाई नपी तुली डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर बात को आगे बढ़ाने की बात होती है, ट्रेड को आगे बढ़ाने की बात होती है। देखिए जो आपने कहा ना 200 बोइंग उन्होंने परचेज किए और कीमतें नीचे आ गई। बुनियादी तौर पर कहा यह गया था कि 500 बोइंग जो है वो परचेज करेगा जो चीन है। जब इकट्ठा 200 हुआ तो ऑटोमेटिकली वो जो कंपनी थी उसको ये लगा कि कहा तो कुछ और गया था, क्योंकि पूरी दुनिया जो डिवीजन ऑफ लेबर होती है, आपने मुख्तलिफ औजार मुख्तलिफ कंपनी से लेने होते हैं, तो वो सारे के सारे फिर डाउनफॉल की तरफ आपको जाते हुए नजर आते हैं। और जब आप मशरक वस्ता के तनाजुर के अंदर इस दौरे की बात करते हैं तो जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तो आपको ये दावे नजर आते हैं कि जो शी जिनपिंग हैं वो इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज को खोला जाए और ईरान जो है वो उसको न्यूक्लियर पावर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शी जिनपिंग या चीन की यह पॉलिसी है कि ईरान की न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसके ऊपर उनको कोई जो है वो नहीं है शक, लेकिन एटम बम जो है वो ईरान को नहीं बनाना चाहिए, जो ईरान खुद भी कहता है कि हम एटम बम नहीं बनाना चाहते। हाँ, सिविल यूजेज के लिए ईरान जो है वो अपनी बिल्कुल डॉक्टर साहब जो ईरान ने तो कभी भी नहीं की। अच्छा, इसमें आपने दोनों जो सरबराहान मुमलकत हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात की, वहाँ पे एक और वाकया भी हुआ। सदर चाइनीज जो प्रेसिडेंट है जब वो उठ के गए हैं तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उनकी डायरी खोली थी, तो ये ज़रा बताइए कि क्या सफारती आदाब थे कि उनकी डायरी देख लेना? देखिए आजम चौधरी साहब, जो मैंने पीछे बात की है ना कि देखिए डिप्लोमेसी जो है ना वो एक इंस्टीट्यूशन है और इसी मगरिब ने इसी डिप्लोमेसी की दुनिया में बुनियाद रखी थी। प्रोटोकॉल्स हैं, आपने बैठना कैसे है, कब आपने पानी पीना शुरू करना है, आपकी चाल ढाल कैसी होनी चाहिए, बैठते हुए आपने दोनों टांगों को क्रॉस करना है नहीं करना है, एक एक चीज डिप्लोमेसी में सिखाई जाती है। लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रेसिडेंट नहीं है कि वो एक पार्टी का हिस्सा था, कांग्रेसमैन रहा या फिर सेनेटर रहा और एक अरसे तक उसने गवर्नर जो है वो किसी स्टेट का रहा, तो फिर उसको इन सारे आदाब का पता हो। वो एक अनकन्वेंशनल पॉपुलिस्ट लीडर है जो कि फ्रॉम नोवेयर पॉलिटिक्स के अंदर आ जाता है। और डायरी को इस तरीके से देखना जब पूरी दुनिया की मीडिया की नजर आप पे फोकस कर रही है, आप पूरी दुनिया के मीडिया के कैमराज और लोगों की आंखों का उस वक्त आपके ऊपर मुर्तकिज हुई पड़ी है और एक एक एक्शन को नोट किया जा रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, डॉक्टर हसन साहब, ये दुनिया भर में ये थी उम्मीद ये थी कि इस दौरे के बाद
کوئی ایران امریکہ جنگ اس کے حوالے سے کوئی مثبت پیش رفت ہوگی, کوئی اسٹریٹس اور ہرمز کھلنے کی بات ہوگی, لیکن اس دورے کے اندر ہم نے دیکھا کہ سارے تجارتی معاہدوں کے اوپر فوکس رہا. جنگ بندی کی طرف ہمیں اتنا زیادہ وہ فوکس نظر نہیں آیا, نہ اتنی کوئی کنسنٹ نظر آئی. اچھا, آپ یہ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے کہ اگر یہ جنگ اسی طرح جاری رہی اور اس میں کوئی جنگ نہ رکی تو یہ جو دنیا کے اوپر ایک معاشی دباؤ ہے, جو پیٹرولیم پرائسز ہیں, ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اعظم چودھری صاحب دیکھیے, منی از دا ایزیسٹ تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ. پیسے کا معاملہ بہت آسانی سے ڈسکس ہو جاتا ہے. آپ نے قیمت رکھی, ہمیں پسند نہیں آئی, ہماری جیب میں پیسے نہیں تھے, ہم نے نئی بات لی, تھے لے لی, نو کتنا سامان بیچو گے, ہم اس کے جواب, یہ آسان باتیں کریں. تائیوان مشکل ہے, سٹیٹس چھوڑنا مشکل ہے, سپر پاور ہیں, اسٹریٹ آف ہارمز کھلوا نہیں سکتے. بالکل. تو جنگ ہنسائی ہے نا, اس کے اوپر کیسے نیگوشیٹ کریں گے؟ تو جانا پڑے گا اپنی رہی صحیح بچانے کے لیے, ورنہ تو بھائی آپ کو کیوبا والے بھی ماریں گے. پھر جب ایک دفعہ پہلوان گر جاتا ہے پھر تو چھوٹے موٹے لوگ بھی جاتے جاتے ایک ٹکا جاتے ہیں, چلو جی ہم بھی حصہ ڈال لیں. پھر وینزویلا کو کیسے قابو رکھیں گے؟ جب ایک آپ کے قدم اکھڑ جائے پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو انہیں کچھ نہ کچھ تو کر کے دکھانا پڑے گا. اگر نہیں ہوتا تو یہ پیٹرولیم پرائسز جو رکنے کا نام نہیں لے رہی, ذرا اس کے پیٹرولیم اوپر. پرائسز تو سر جائیں گی. اچھا, کیا آپ کیا آپ کا ایسٹیمیٹ ہے کہ کہاں تک جا سکتی ہیں یہ وہاں تک جا سکتی ہیں جہاں پہ اکنامک ڈپریشن کریٹ ہو جائے. اکنامک ڈپریشن کا تھریش ہولڈ ہے 150 سے اوپر. اچھا, $150 فی بیرل. بالکل. ریسیشن آئے گا اگر 120 اور 130 کے درمیان رہ جائے فار کنسسٹنٹ پیریڈ آف ٹائم, یعنی کہ 2-3 مہینے پرائس 120-130 کے درمیان رہے تو ریسیشن میں چلی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. کساد بازاری ہو جائے گی, انفلیشن بڑی ہائی ہو جائے گی, تھنگس لائک دیٹ. لیکن ڈپریشن جب آتا ہے تو وہ پرپیچویٹ کرتا ہے, یعنی وہ ٹھہرتا ہے, پھر وہ اچانک نہیں چلا جائے گا. اب دیکھیں نا, جب جو 1929 والا تھا 6 سال رہا تھا, 6-7 سال رہا تھا, تو اس سے ریکوری بڑی مشکل ہوگی. اچھا, اب اگر تو یہ انٹرنیشنل آرڈر, فائنینشیل آرڈر ڈسمینٹل ہونا ہے تو یہ آنا پڑے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جن قوتوں نے یہ آرڈر کریٹ کیا تھا اور جن کے اوپر کھڑا ہوا ہے, وہ جو کمپنیاں ہیں بلیک راک, راکفیلر, جے پی مورگن ایٹسیٹرا, جن کے پاس 80% دولت ہے دنیا کی, اگر تو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو ہم نے ری شیپ کرنا ہے, تو پھر تو یہ راستہ جائے گا. اور اس کے لیے پہلے بھی اسرائیل استعمال ہوا تھا, اس دفعہ بھی اسرائیل استعمال ہوگا. بالکل ٹھیک. اور جو اس وقت انڈیا کی پوزیشن ہے, انڈیا تو کلائنٹ اسٹیٹ بن گیا نا. انڈیا کی اب اپنی کوئی ایسی, انڈیا از امپورٹنٹ اونلی بیکاز اٹ از بگ, اٹس اے بگ مارکیٹ. تو جو 19ویں صدی میں جو انڈیا کی حیثیت تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے سامنے, آج وہی حیثیت آپ سمجھ لیں گے. اتنا ہی امپورٹنٹ. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں, جب پریزیڈنٹ ٹرمپ تشریف لے گئے بیجنگ بات چیت کرنے کے لیے, میں خود مل کے آتا ہوں اور خود معاملات سیٹ کرتا ہوں, اور وہ وہاں پہ جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے دیکھا اتنا بڑا بال روم ہے, ایسا تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے, ہم بھی بنائیں گے. اور یہ جو بائیڈن کی وجہ سے نہیں بنا اتنا اچھا. اس دورے کا حاصل وصول بال روم ہی سمجھے. تو آپ دیکھیں, یہ تو انہوں نے خود لکھی ٹویٹ, پھر انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اتنا اچھا تھا, ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. تو امپریس ہو کیا ہے نا. اب دیکھیے کہ انڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ انڈیا اب کیا کرے گا. جو انہیں پروجیکٹ دیا تھا, دیکھیں پروجیکٹ ملا تھا انڈیا کو کنٹینمنٹ آف چائنا کا. انڈیا کا ٹوٹل نا رانگ سی وی کا کیس ہے, فراڈ کا کیس ہے. اچھا, انہوں نے جا کے اپنے آپ کو کہا جی یہ ہمارا سی وی ہے, ہم ایک بڑی معیشت ہیں, ہم بڑی طاقت ہیں, ہماری ملٹری مائٹ ایسی ہے, یہ پروجیکٹ کنٹینمنٹ آف چائنا والا ہمیں دے دیں, آپ دیکھیں پھر ہم کیا کرتے ہیں. آپ لے لیں. کوڈ بنا کے دیا,
کھلا پلا کے موٹا کیا، انویسٹمنٹ کرائی، اور پاکستان کے اگینسٹ ٹھوس ہو گئے آ کے. انہوں نے کہا یہ تو پیسے کی بربادی تھی. وہاں سے گیم خراب ہوئی ہے نا انڈیا کی. یہ تو پیسے کی بربادی تھی، یہ تو کسی قابل نہیں ہے. ان کے تو اندر گھس کے چین 4000 کلومیٹر اندر بیٹھا ہوا ہے، ان کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس علاقے میں جائے. انڈیا آج جہاں کھڑا ہے اپنی پالیسیز کی وجہ تو سے اب کھڑا ہے. انڈیا کا کیا بنے گا؟ انڈیا جہاں کھڑا ہے یہ یہیں کھڑا رہے گا. یہ اپنی انڈیا کو اب پالیسیز. نوچے کھسوٹیں گے لوگ. دیکھیں انڈیا لیبر انٹینسو انڈسٹری کے لیے اچھا ہے. اچھا میں انڈیا بڑی مارکیٹ ہے. ڈاکٹر صاحب، انڈیا میں سامان بیچیں، ڈاکٹر صاحب میرے پاس انڈیا کو آج ٹریڈ کریں، ٹائم انڈیا کی بے عزتی کریں، جو مرضی کریں. ٹائم آج شارٹ راجن صاحب نے ہے. کیا نا. میں ڈاکٹر عرفان صاحب کو بھی ساتھ لینا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب ایک بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں. ایک بڑی ڈیولپمنٹ اور بھی ہے کہ پاکستان نے پانڈا بانڈ وہاں پہ لانچ کیا چائنا کے اندر. اچھا اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا پاکستان کی اکانومی میں ابھی $1 ارب کی پاکستان نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، $25 کروڑ کی ابھی انویسٹمنٹ کی ہے پہلے فیز میں. پاکستان کی اکانومی کو اس کا فائدہ کو پہنچے گا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں سے جو پانڈا بانڈ کے وہاں سے جو پیسے ملیں گے یا جو ہمیں انکم ہوگی وہ کون کون سے سیکٹر کے اندر یہاں پہ خرچ کی جائے گی؟ دیکھیں جو بانڈز ہوتے ہیں نا، آپ کوئی بھی جو ریاست ہوتی ہے وہ قرضے لیتی ہے. کبھی تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ IMF سے، ورلڈ بینک سے قرضہ لے رہی ہے، یا اپنے ممالک دوست سے قرضے لیتی ہے. جو بانڈز ہوتے ہیں یہ عام طور پہ آپ مارکیٹ سے قرض حاصل کرتے ہیں. آپ اپنے پانڈا بانڈ آپ نے انٹروڈیوس کروایا اور چائنیز کمپنیز کو آپ نے کہا کہ اچھا یہ ہمارا بانڈ ہے، آپ اس کو پرچیز کریں. اچھا، اور اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے $25 کروڑ جیسے آپ نے کہا تھا ایسٹیمیٹ رکھا تھا کہ اچھا یہاں تک، اور 2.5 آپ نے انٹرسٹ ریٹ رکھا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو آفرز آئی ہیں مارکیٹ کی طرف سے وہ بڑی تگڑی آفرز آئی ہیں، وہ $1 ارب 25 کروڑ تک چلی گئی ہیں. تو یہ چیز شو یہ کرتی ہے کہ پاکستان معاشی طور پر، پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے اور اس وقت پاکستان کی جو اکنامک پالیسیز ہیں، ان پالیسیز کی جو سٹیبلٹی کے حوالے سے یہ اس کے اوپر ایک مہر اور سند کی مہر جو ہے وہ ثبت کرتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے. جو چائنیز کمپنی ہے وہ پاکستان کی معیشت کے اوپر وہ ٹرسٹ رکھتی ہیں. اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ مغربی جو مارکیٹس تھیں، امریکن مارکیٹ، گلوبل مارکیٹ جو ہے اس کے اندر بھی بانڈز جو ہیں وہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ لانچ کرتے رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز مغربی معیشت کی جو منڈیاں ہیں ان کو لے کے ہوتی رہی ہے. تو یہ دنیا کی دوسری بڑی اکانومی کی جو منڈی ہے وہ چین ہے. ٹھیک ہے، اور اس منڈی کے اندر جب اپنے بانڈز آپ اپنے انٹروڈیوس کروائے ہیں تو اس کے نتیجے کے طور پر پاکستان کی معیشت کو بہرحال اس کا بینیفٹ تو ہوگا. کہاں آپ نے قرض ویسے لینا ہے، کہاں آپ سے بانڈ پرچیز کیے جاتے ہیں، آپ کو پیسہ مل جاتا ہے اور ایک خاص عرصے کے بعد آپ اس عرصے تک اس کو وہ انٹرسٹ ریٹ دیتے رہتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر حسن ظفر صاحب آپ کا، ڈاکٹر عرفان صاحب آپ کا. آج کے لیے بس اتنا ہی. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تازہ ترین حالات کو لے کر. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.